الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انذر عشیرتک المقربین صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں باواز تشریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گزشتہ 3 جمعہ سے آپ حضرات بخاری شریف کی حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 4 سماعت کی ہیں، جس کو دیکھ کر آپ خوفزدہ ہو کر اپنے گھر تشریف لائے اور پھر زملونی کہا۔ اس کے بعد جبریل امی گھر آئے اور آپ سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہاں تک آپ نے پوری بات سمجھ لی۔ اس کے بعد چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بھاری ذمہ داری دے دی گئی تھی، قم فانذر کے اندر اللہ نے محبوب سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، دین کی تبلیغ کریں، ہماری وحدانیت کے تعلق سے لوگوں سے بتائیں، تاکہ لوگ جو شرک و بدعات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس قعر مذلت سے باہر نکالیں۔ لہذا قم فانذر مطلب اب کھڑے ہو جائیے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ رشد و ہدایت کا کام کریں، تبلیغ دین کا کام کریں، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچائیں۔ لہذا 3 سال تک اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عہد نبوت کا کہ کئی شعبے ہو سکتے ہیں، تو پہلا دور جو تھا عہد نبوت کا، اس پہلے دور میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر دین کا کام کر رہے تھے۔ مخفی طور پر جو ان کے قریبی تھے، جو گھر کے لوگ تھے، ان سے چھپ کر کے علن اعلان دین کا کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کی وجہ تھی بہت ساری، مگر اس پہلے دور میں 3 سال کا جو وقت گزرا، مسلمانوں کی ایک کافی تعداد وجود میں آئی اور ایک بڑی جماعت کلمہ طیب سے سرفراز ہوئی۔ سب سے پہلے جو کلمہ طیب پڑھنے والے ان کے گھر کے لوگ تھے، اس میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، کلمہ جیسی دولت سے سرفراز ہوئے، اس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ بعض محدثین نے اس کو تھوڑا الگ کیا ہے کہ جوانوں میں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے ایمان لائے اور بچوں میں حضرت علی پہلے ایمان لائے، مگر جب ان بڑوں کو اور ان بچوں کو سامنے رکھا جائے گا تو بڑے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سامنے رکھیں۔ ایک بہت اہم چیز ہے جو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ بڑوں میں نام آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بچوں میں نام آتا ہے مولا کائنات کا۔
مگر ان بڑوں اور ان بچوں کو سامنے رکھا جائے اور پوچھا جائے ان دونوں میں پہلے ایمان لانے والا کون ہے، تو علی المرتضیٰ کی ذات سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی ہے تو علی کی ذات۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ کلمہ شریف پڑھ کر کے دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ، عورتوں میں ان کا نام آتا ہے، غلاموں میں زید بن حارثہ۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے تبلیغ پر حضرت عثمان غنی، حضرت ابو طلحہ اور دیگر صحابہ کرام شرف جو ہے کہ وہ قبولیت اسلام میں جو ہے کہ وہ شرف حاصل کیا، اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور 3 سال تک کافی تعداد ہو گئی مسلمانوں کی، ایک جماعت تیار ہو گئی اور موقر شخصیات۔ اب دوسرے سال کیا ہوا، وہی قرآن کی آیت کا نزول ہوا، سورہ شورى کی آیت، انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دین کا پیغام دیجیے۔ اب اعلان کیجیے کھلم کھلا، اب یہ چھپ چھپ کے دین کی دعوت نہیں دینی ہے، کیونکہ اب تھوڑی تعداد ہو گئی ہے مسلمانوں میں۔ یہ حکمت ہے اسلام کے اندر، اور حدیث کے اندر آیا الحکمت ضالۃ المومن، کہ حکمت جو ہے وہ مسلمانوں کا، مومن کا گمشدہ مال ہے۔ تو حکمت اگر مومن کے اندر نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس کو حکمت کہتے ہیں کہ پہلے چھپ کر کے مخفی طور پر اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کے بعد حکم ہوا آپ اب اعلان کیجئے، مگر دین کی دعوت بھی شروع کی تو گھر سے شروع کی۔ یہاں پر اسلام کا ایک عظیم نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے تو باہر سے نہیں، اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے اور کسی کو حق کی دعوت دینی ہے تو باہر سے نہیں کہ فلاں ایسے کر رہا ہے، نہیں، اپنے گھر سے شروع کرو، اور گھر سے پہلے خود سے شروع کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچو جہنم کی آگ سے تم بھی اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم کے اندر انفس پہلے آیا ہے، اور انفس کے معنی آتے ہیں سیلف۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، پہلے تم بہتر ہو جاؤ، پہلے تم سچے ہو جاؤ، پہلے تم ایماندار ہو جاؤ، پہلے تم حق کی دعوت دو، پہلے تم حق کی طرف آؤ، پہلے تم نمازی بنو، پہلے تم اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ اس کے بعد جب تم حق کی طرف آؤ گے، جب تم پھر تبلیغ کرو گے تو تمہارا وجود جو ہے وہ مکمل سجا ہوا ہے، مکمل پاک ہے، مکمل صاف ہے۔ جب تم الفاظ ادا کرو گے، جب تم تبلیغ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دے گا۔ ہم تو ٹھیک ہیں نہیں اور ہم چلے دوسروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم خود بہتر نہیں ہیں، اپنے گھر کا ہم جائزہ نہیں لے رہے کہ میرا گھر کہاں ہے، ہماری فیملی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، ہماری بیٹے اور بچوں کا معاملہ کیا ہے باہر میں۔ ہر والدین اپنے بچوں کی تعریف کرتا ہے، میرے بچے کی طرح تو کوئی نہیں، مگر آپ کا بچہ کیسا ہے یہ باہر کے لوگ بتائیں گے، آپ کے محلے کے لوگ بتائیں گے، آپ کے سماج کے لوگ بتائیں گے۔ آپ کی پرورش کا رزلٹ اگر کوئی دے گا تو آپ کے سماج کے لوگ دیں گے، آپ خود رزلٹ نہیں دے سکتے، چونکہ سب کے نظر میں اس کا بچہ پیارا ہوتا ہے اور سب سے شریف بھی ہوتا ہے، پورے سماج میں اس کے بچے کی طرح اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ مگر ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے ایک دم غفلت برتتے ہیں کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہماری بچیاں اسکول کے نام پر کس کے ساتھ معاشقہ کر رہی ہیں، ہماری بچیاں اسکول کے نام پر، ٹیوشن کے نام پر اپنے پیرنٹس کو کس طرح بے وقوف بنا رہی ہیں۔ اگر آپ انالائسس کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا گھر سے کیا بول کر نکلتی ہیں اور باہر جا کر کے کیا ہو رہا ہے۔ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں کو جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے فیملی کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر کسی اور کے اوپر انگشت نمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم تو ٹھیک ہو جائیں، پہلے ہم اپنی بچوں، آج دیکھیے ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں بچیاں، مرتد ہو رہی ہیں، اپنے پیرنٹس کا ان کو خیال نہیں ہے۔ وہ جب پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ جو ان کے کلاس میٹ ہیں، چونکہ ابھی تو کو ایجوکیشن ہے نا، ایک ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، مگر یہ بچے گھر والے جو ہیں یہ کہہ کر کے ان کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں کہ کو ایجوکیشن ضرور ہے مگر تمہیں فوکس اپنے ایجوکیشن پر کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اس کا خیال رکھیں، ہر وہ چیز اپنائیں جس سے ہماری بچیاں محفوظ ہو سکیں۔ آج کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، نیوز پیپر میں آپ پڑھتے ہوں گے، اتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان بچیاں نقاب باندھ کر کے کسی اور کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی، غیر مسلموں کے یہاں جا رہی ہیں۔
ان سے اس کا نکاح ہو جا رہا ہے، وہ اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہے، اپنے پیرنٹس کی عزت کو جو ہے کہ وہ لات مار کے نکل جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، آپ ہیں۔ چونکہ آپ نے ریئلائز نہیں کیا، آپ نے اپنے بچوں پر غور نہیں کی، آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا۔ یہاں صرف بچیاں گڑبڑ نہیں ہیں، بچے بھی گڑبڑ ہیں، مگر چونکہ لڑکی اگر برائی کرتی ہے تو زیادہ سماج میں وہ چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ اگر کسی کی بچی گڑبڑ کر رہی ہے نا تو وہ دوسرے لوگ اس بچی کے بارے میں زیادہ افشا کرتے ہیں چیزیں، جبکہ اپنے گھر میں نہیں جانتے کہ میرے گھر کا حال کیا ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، حدیث میں آیا ہے، اور میدان محشر میں ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہاں جائیں گے آپ اس وقت؟ آپ سے آپ کے فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہو، اپنے بیوی کے ساتھ تمہارا اخلاق کیسا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ تمہارا کردار کیسا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کو نوکرانی بنا کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہو اور تم اس کے حقوق کو کی پامالی کر رہے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر میں خود کو مقید تصور کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی فیملی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیٹیاں آپ کی بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیوی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت دی ہے۔ چونکہ ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں پہلا مدرسہ ہے، اسی لیے ماں جب شادی کیجیے نا تو تعلیم یافتہ سے کیجیے، دیندار عورتوں سے کیجیے۔ اگر آپ دیندار سے شادی کیجیے گا تو آپ کے گھر کے اندر دین پیدا ہوگا، آپ غلط چیزوں سے بچیں گے۔ اگر آپ خود جو ہے کہ گڑبڑ ہیں تو آپ کی بیوی آپ کو صحیح راستہ دکھائے گی، اگر آپ نے انتخاب اچھا کیا ہے۔ پر ہم تو دولت دیکھتے ہیں، دولت کس کے پاس ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہے، اس سے اگر شادی کریں گے تو ہم کو ہمارے پاس جو ہے کہ وہ ادھر سے بھی آ جائے گا، ادھر سے تو ہے ہی باپ کی طرف سے۔ ہم تو پراپرٹی بنانے میں لگے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آخرت کا معاملہ کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بنایا ہے۔ ہم پراپرٹی بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر بیوی کی طرف سے بھی آ جائے اور پیرنٹس کی طرف سے تو مل ہی رہا ہے۔ اس چیز میں ہم کھو چکے ہیں اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہیں، اپنی ذمہ داری کو فراموش کر چکے ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہاں تک کہ عورت کے بارے میں بھی آیا کہ عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص رسپانسبل ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ نہیں، امام سے بھی پوچھا جائے گا، کیا اسپیچ دے رہے تھے جمعہ کے خطبے میں، کیا صحیح بات بتا رہے تھے اور کیا چھپا رہے تھے، کیا پبلک میں افشا کر رہے تھے اور کیا کس چیز کو مخفی کر رہے تھے، پوچھا جائے گا۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، آپ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے جاب کو سیو کرنے کے لیے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، سب سے پوچھا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر سے آپ شروع کیجئے ڈرانا۔ سورہ شورى کی آیت بخاری کے اندر حدیث نمبر 4770 میں اس آیت کی مکمل تفسیر موجود ہے۔ بخاری کے اندر 4770 آیت جو حدیث نمبر ہے اس کو پڑھیے، اس آیت کی پوری تشریح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنی فیملی سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر کو بہتر بنانا ہے، اور گھر میں بھی آپ کی بات جبھی مانی جائے گی جب آپ خود ٹھیک ہوئیے گا۔ آپ کیسے ہیں یہ تو گھر والے بتا دیں گے، ہر آدمی کا گھر میں کتنی عزت ہے وہ تو سب جانتے ہیں، کیونکہ گھر میں آپ کا پورا پول سب جانتا ہے، آپ کی فطرت سے واقف ہے۔ باہر میں آپ سج دھج کے نکل جائیے گا تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، مگر آپ کی بچیاں، آپ کی بیوی، آپ کے پیرنٹس، میرا بیٹا کس طرح سب سمجھتا ہے۔ بولتا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، ظاہر نہیں کرے وہ ایک الگ بات۔ اسی لیے ضروری ہے خود کو سنبھالو، خود کی اصلاح پہلے کرو، پھر پڑوسی کی کرنا، پھر سماج کے لوگوں کی کرنا، پھر دوسرے لوگوں کو دیکھنا، اپنے گربان میں خود جھانکو۔ پڑی اپنی برائی پہ جب یہ نظر، پڑی اپنی برائی پہ جب یہ نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو سب سے پہلے ہم کو خود انالائسس کرنا، ہم کیسے ہیں، ہم اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں کہ برائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کی آیت ہے۔
تعاون کیجئے، کنٹریبیوشن کیجئے، مدد کیجئے، حق والوں کے ساتھ رہیے، حق کے راستے میں مدد کیجئے۔ تعاونوا بالبر والتقوی، تقوی والوں کی تعاون کیجئے، تقوی والوں کی مدد کیجئے، نیکوکاروں کی طرف جائیے، حق کا ساتھ دیجئے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، غلط کا ساتھ چھوڑ دیجئے۔ غلط چاہے کتنا بھی خوبصورت نظر آئے، غلط چاہے جتنا بھی صبر کر کے آپ کے سامنے آئے، غلط تو غلط ہے، اور حق تو یہ ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح تسلیم کیا جائے، یہ ایمان ہے۔ صحیح کو صحیح تسلیم کرتے، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے مصدق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدیق اکبر کہا گیا، ایسے نہیں کہا گیا۔ صادق اور مصدق دو لفظ ہے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، سچ بولنے والا، اور مصدق کہتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ ہے نا سمجھ میں آ رہا فرق؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سچ بولتا تو ہے مگر جہاں سچ نظر آئے وہاں پر چہرہ چھپا لیتا ہے۔ ہم کیوں پڑھیں کسی کے معاملے میں؟ ابھی تو یہی ہو رہا ہے نا، ہم کیوں پڑھیں کسی کے معاملے میں؟ یاد رکھیں، اگر سچ ہے اور ظلم ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آپ کا ایمانی فریضہ ہے۔ ظلم کے خلاف حدیث کے اندر آیا، اگر ظلم ہو رہا ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اس ظلم کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب پتہ ہے؟ اگر آپ کوئی ظالم کے ہاتھ کو پکڑیے گا اور طاقت دکھائیے گا، جو جم کر کے آپ آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ تماچا رسید بھی کر دے۔ تم کون ہوتا ہے ہم کو روکنے والا؟ تو اگر آپ کے پاس پاور ہے نا تو ایک تماچا وہ مارے گا تو 10 تماچا آپ بھی ماریے گا، چونکہ استطاعت ہے آپ کے پاس، قوت بازو ہے آپ کے پاس۔ حدیث کے اندر آیا، پہلے زبان سے نہیں، پہلے دل میں برا نہیں، پہلے ہاتھ سے پکڑ لو اس کا، ظلم کرتے ہوئے ہاتھ پکڑ لو اس کا، روک لو اس کو، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ جب تک جان میں جان ہے یہ عمل کرو، حدیث کے 3 پورشن پر عمل کرو، حدیث کے اس تینوں جز پر عمل کرو۔ طاقت ہے، ہاتھ سے روکو غلط کو، چاہے غلط کس نوعیت کا ہو۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہو بھیا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو ایسا مت کرو، یہ فتنہ برپا مت کرو، یہ گناہ کا کام مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، خرافات مت کرو، گناہ کبیرہ سے بچو، یہ غلط ہے، زبان سے بولو۔ اگر زبان میں بھی پاور نہیں، اگر ہم ٹوک دیے تو وہ ہم کو روک دے گا، اگر ہم ٹوک دیے تو میری عزت چلی جائے گی، اگر ہم ٹوک دیے تو وہ ہم کو اپنا دشمن سمجھے گا، اگر ہم ٹوک دیے تو مجھے نیگیٹو فہرست میں میرا نام لکھ دے گا اور ہم سے بائیکاٹ کر لے گا، ہم کو شادیوں میں نہیں بلائے گا، ہم سے دوستی نہیں کرے گا، ہم سے جو ہے کہ وہ دشمنی کرنے لگے گا۔ اگر یہ تمام چیزیں سامنے ہیں تو پھر آپ کا ایمان آپ کو سلامت ہو، آپ کا ایمان خود جائزہ لے لیجیے کس طرح ہے۔ اور تیسرا جز حدیث کا اندر آیا ہے، یا تو ہاتھ سے روکو، یا تو زبان سے روکو، یا پھر دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تب تو پھر آپ ایمان سے گئے، ہاتھ دو بیٹھے ایمان سے، طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو آپ دل کم سے کم زبان سے روکیے، یہ ایمان ہے۔ اور اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ سامنے والا پاورفل ہے، سماج میں اس کی پکڑ ہے، اس کے خلاف ہم جائیں گے تو وہ میرے پورے خاندان کا بایو ڈاٹا جانتا ہے، ہم کیا ہیں اور ہمارے خاندان کے بارے میں پورا وہ جانتا ہے، وہ پورا افشا کر دے گا۔ تو آپ اس ڈر سے آپ خاموش ہیں، تو زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں، تو کم سے کم ادنا درجہ ایمان کا ہے کہ اپنے دل میں برا جانو۔ یہ حدیث شریف ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی کانسٹیٹیوشن کو مکمل فالو کریں، مکمل، یہ نہیں کہ اپنے من چاہی فالو کر رہے ہیں۔ جس میں میری مطلب کی چیزیں ہیں ہم حدیث سے وہ چیز لے لیں، اور جس میں قرآن میں ہمارے مطلب کی چیزیں ہیں وہ لے لیں، جو مطلب کی چیزیں نہیں چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں ہم خیانت کرنے والے ہیں، اور یہی فطرت تھی یہودیوں کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ چیز ہے، منع ہے، تمہارے مذہب میں یہ بھی منع ہے، تو چھپا کر کے آتے تھے جہاں پر لکھی ہوئی، جیسے ہمارے اندر قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کتابوں کو جہاں پر وہ تعلیمات موجود ہیں ان کی کتابوں میں جو رسول اللہ نے تعلیم دی ہے اس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کی اس فطرت کو قرآن کے اندر ذکر کیا، ہاتھ رکھ دیتے تھے اور رسول اللہ کو دوسرا والا دکھلاتے تھے، دیکھیے، تو رسول اللہ کہتے ہیں ہاتھ تو ہٹاؤ، وہاں پر کیا ہے؟
تو چھپاتے تھے. کتمان العلم کفر، علم کا چھپانا کفر ہے، حدیث کے اندر آیا. تو وہ ہاتھ رکھتے تھے تاکہ حقیقت نظر نہ آئے. ہاتھ تو ہٹاؤ، دیکھو اب کیا لکھا ہے. یہ وہی بات لکھا ہے جو میں نے کہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں یہود و نصارہ کی فطرت. اپنے من کی چیزیں اپنی کتابوں سے نکالتے تھے، اور جہاں ایسی چیزیں ہوں جہاں ان کی گرفت ہو رہی ہے اس کو چھپا دیتے تھے. تو یہ فطرت مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے. یہ فطرت مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے کہ حق کی چیزوں کو چھپاتے ہیں. ان آیتوں کو چھپا دیتے ہیں، حدیث کے ان حصوں کو چھپا دیتے ہیں جہاں پر ایک عام پیغام ہے سبوں کے لیے. یاد رکھیں، مکمل حدیث پر عمل کرنا ہے، مکمل قرآن پر عمل کرنا ہے. اسلام کی مکمل تعلیمات کو اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیے تو ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ حق کے ساتھ دیں ہم اور حق کے اعتبار سے زندگی گزاریں. اللہ نے جو تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں، رسول اللہ نے جو ہمیں میسج دیا ہے، اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزاریں. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجئے. جب اس آیت کا نزول ہوا، اس کی مکمل تفسیر بخاری شریف کے اندر آتی ہے، حدیث نمبر 4770 کے اندر کھول کے دیکھیے گا، پڑھیے گا. جب یہ آیت کا نزول ہوا، رسول اللہ کوہ صفا پر چڑھ گئے. صفا نامی پہاڑ پر رسول اللہ، میلادوں میں آپ نے یہ بیان سنا ہوگا، مگر آج آپ کو اس آیت کے تناظر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو اس کا شان نزول ہے اس آیت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے. وہاں جانے کے بعد آپ نے یا معاشر القریش کہا، لوگوں کو پکارا، قریش والوں کو جمع کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا پیغام تھا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دو، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، حق کی دعوت دو. اسی لیے قریش، قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو رسول اللہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے آواز دی، پکارا. تو جو لوگ جا سکتے تھے وہاں تو پہنچ گئے. حدیث کے اندر آیا جو لوگ نہیں جا سکتے تھے، ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، وہ اپنا ایک قاصد بھیج دیا، اپنا ایک قاصد بھیج دیا کہ جاؤ ذرا سنو. رسول اللہ نے، چونکہ اس وقت تو لوگ جانتے نہیں تھے، بھائی جا کے دیکھو محمد نے کیوں بلایا ہے لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے. چونکہ ایسی تو اکٹھا ہونے کے لیے اتنی بڑی جماعت کو تو بلائیں گے نہیں، کوئی بات ضرور ہوگی، جاؤ ذرا دیکھو کیا بات ہے. تو لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور اس میں ابو لہب بھی تھا جو رسول اللہ کا چچا تھا. ابو لہب بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا معاشر القریش، اے قبیلہ قریش سنو، اگر میں یہ کہوں کہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس وادی کے اندر ایک لشکر ہے جو پوشیدہ ہے، جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم ہمارے اس بات پر تصدیق کرو گے؟ تو تمام لوگ جو وہاں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے اعلان پر آئے تھے، سبوں نے کہا بالکل مانیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ سے کبھی جھوٹ سرزدی نہیں ہوا، آپ نے کبھی غلط بیانی کی ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا اگر یہ بات ہے اور ہم پر یقین ہے تو سن لو، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، عذاب الہی سے تمہیں ڈرا رہا ہوں جو بہت قریب تمہارے آ چکا ہے. وہ عذاب بہت قریب تمہارے سامنے آ چکا ہے اگر تم ہماری بات نہیں مانے، اگر اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے، اگر شرک و بدعت سے تم نے توبہ نہیں کی تو ان قریب وہ عذاب الہی جو ہے وہ تمہیں آدھا پہنچے گا. اتنا کہنا تھا کہ وہ ابو لہب جو وہاں کھڑا تھا اس نے کہا الہذا جمعتنا، الہذا جمعتنا، آپ نے اسی لیے ہمیں جمع کیا، یہی بات بتانے کے لیے، اسی لیے اکٹھا کیا ہم نے، آپ نے ہمیں یہاں پر اتنے لوگوں کو. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، اول و تبت، کہا تبتن لکا سائر الیوم، اس نے رسول اللہ کے تعلق سے گستاخی کی، اول بول کہا، یعنی آپ دن بھر آپ کے اوپر ایک جو ہے کہ وہ جو ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت آ جائے صبح و شام، یعنی پورا دن، سائر الیوم کا مطلب ہوتا ہے سارا، مطلب مکمل دن آپ مصیبت میں رہیں، آپ پریشان رہیں، یہ اس نے بد دعا دی. جیسے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے آیت کو نزول کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللہ کو اپنے محبوب کی گستاخی کیسے برداشت ہو؟
ابو لہب نے تھوڑی سی گستاخی کی، تھوڑی کی بہت بڑی گستاخی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے اول فول کہا، غلط بیانی کی اور غلط باتیں اس نے رسول اللہ کی ذات پر کہی، نشانہ بنایا۔ جیسے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا، آیت کا نزول ہوا اور اللہ نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائیں۔ تم میرے محبوب کو ہلاک کی بات کرتے ہو اور تم میرے محبوب کی ہلاکت کی بات کرتے ہو، تمہارے دونوں ہاتھ انداز دیکھیے، اللہ کا انداز دیکھیے کہ وہ آیا محبوب کو تبن کہا اس نے، تو رب نے کیا کہا کہ تم میرے محبوب کو تبن کہہ رہے ہو، تبت یدا، یہاں یدا تسنیہ کا لفظ ہے، دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے تم نے اشارہ کیا، اس کے نتیجے میں تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم ہلاک ہو جاؤ۔ تم نے جو زندگی میں کمایا ہے، دولت جو جمع کی ہے، وہ کوئی دولت تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے، تمہیں کوئی سکون نہ پہنچائے۔ اللہ نے یہ ملامت کی سورہ تبت یدا کے اندر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جتنے لوگ وہاں حاضر تھے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے آگے نکل گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو حکم ہوا تھا کھلے عام اب دعوت دینی ہے۔ 3 سال تک تو مخفی طور پر آپ نے دین کی دعوت دی، مگر اب 3 سال کے بعد کھلے عام آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور کھلے عام ان کافر مشرکوں کے جو شرک ہیں، جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، سبوں کو نشانہ بنایا۔ اور جب نشانہ بنایا تو کیا ہوا؟ تمام مکہ والے آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے وہ جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، دشمن ہو گئے وہ جو آپ سے محبت کرتے تھے، دشمن ہو گئے وہ جو آپ کو اپنے معاملے میں انصاف کرنے کے لیے بلا کر لاتے تھے، وہ دشمن ہو گئے۔ یہ ایک سمجھیے اسلام کے اندر ایک اہم میسج ہے کہ اگر آپ حق بات بولیے گا تو تیار رہیے، ابھی 2 دشمن ہے تو 5 ہو جائے گا، 5 ہے تو 10 ہو جائے گا، پہلے سے تیار رہیے کہ دشمن تو بہت ہوں گے، مگر آپ ان دشمنوں کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ لا یخاف لومۃ لائم ایک مومن کی صفت ہے، لا یخاف لومۃ لائم، کسی کے ملامت کرنے والوں سے خائف مت ہوئیے، ڈریے مت، کیونکہ ان اللہ معنا علی کل حال، اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ حق کا ساتھ دیتا ہے، حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، سچ والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، حق بات جب آپ پیش کریں گے تو لوگ آپ کے مخالف بھی ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے، آپ کے تعلق سے لان و ملامت بھی کریں گے، اس وقت صبر کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تو ہماری تعلیمات ہیں۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، لوگوں کو حق کا پیغام سناؤ، لوگوں کو ایمان کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھاؤ، لوگوں کو رسول اللہ کی رسالت بتاؤ۔ اس کے بعد اگر تمہیں تکلیف پہنچے، اگر تمہیں لوگ پریشان کریں، اگر لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا دامن تھام لو، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کھڑے ہو جائیں، اور جو لوگوں نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھیں، پہلے سب بندی